السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب۔ وقال اللہ تبارک وتعالی انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسيد الابرار وعطرته بعدد كل معلوم لك۔ السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا ذکر اللہ، السلام عليك يا حبل اللہ، السلام عليك يا صبغۃ اللہ، السلام عليك يا سیف اللہ، السلام عليك يا خاتم النبیین، السلام عليك يا رحمۃ للعالمین، السلام عليك يا محمد مصطفیٰ، السلام عليك يا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بآواز بلند درود شریف کا نذران عقیدت پیش فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرته بعدد کل معلوم لک۔ اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ عدد ما علم اللہ وزینۃ ما علم اللہ وملء ما علم اللہ۔ اور ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ و سلاما دائمۃ مقبولۃ تؤدی بها عنا حقہ العظیم۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اگر ہم نے درس قرآن کو نہ بھلایا ہوتا، اگر ہم نے درس قرآن کو نہ بھلایا ہوتا، پھر زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا، پھر زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، ہماری پچھلے 2 جمعہ سے مسلسل گفتگو قرآن مجید سے متعلق چل رہی تھی۔ ہم نے پہلے تو قرآن شریف کے اللہ کا کلام ہونے پر دلائل سماعت کیے، اور دلائل و براہین کی روشنی میں یہ سماعت کیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ پھر دوسرے جمعہ ہم نے خطاب سماعت کیا کہ قرآن شریف کو کتابی صورت میں کس طرح جمع کیا گیا، اور وہ جمع کیسے ہوا، پھر اس کے صورتوں کے نام، پاروں کے نام کس کس طریقے سے جو ہے نا کیا ہے مرتب کیے گئے، یہ ہم نے کیا ہے مکمل طور پہ سماعت کیا پچھلے جمعہ۔ آج جو ہماری گفتگو ہے وہ قرآن شریف کی تلاوت کے فضائل اور قرآن کے تعظیم اور آداب کے بارے میں ہے، یعنی تلاوت قرآن کی فضیلت اور تلاوت قرآن کے آداب سے متعلق آج ہماری گفتگو ہے۔ میں نے قرآن شریف سے آیت کریمہ سورہ حج کی آیت نمبر 32 تلاوت کی، جس میں اللہ پاک نے فرمایا ذالک وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جو کوئی اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تقوی سے بھر دیتا ہے۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یہ دل کے تقوی میں سے ہے۔ کیا؟ اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کرنا، اللہ کے نشانیوں کا ادب کرنا، کیا ہے؟ یہ دل کے تقوی سے ہے۔ یہ آیت شریفہ کا لفظی ترجمہ ہے۔ اب اس آیت شریفہ میں اللہ پاک نے جو فرمایا شعائر اللہ، شعائر اللہ، یہ جو لفظ ہے اس کے معنی کا ہے اللہ کی نشانیاں۔
نشانیاں اللہ کی کس کو کہا گیا؟ یہ آیت شریفہ میں اصل جس کو نشانی کہا گیا اللہ کی، وہ ہے حج کے موقع پر جو حجاج اکرام جانور کو ذبح کرتے اللہ تعالیٰ کے لیے 10 ذی الحجہ کے دن، وہ جانور کو اللہ پاک نے یہاں شعائر اللہ کہا، اللہ کی نشانیوں میں سے۔ تو اس کی تعظیم یہ ہے، اس کا ادب یہ ہے کہ قیمتی خریدا جائے، مطلب اچھی قیمت والا۔ دوسرا، موٹا تازہ فربا صحت مند خریدا جائے، اور جو عمر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کی بیان فرمائی وہ عمر والا خریدا جائے۔ پھر وہ جانور کو تکلیف نہ دی جائے، اس کو ضرر نہ پہنچایا جائے، اس کو مارا نہ جائے، پیٹا نہ جائے، بات سمجھ، اس سے کام نہ لیا جائے کوئی۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ جانور کے آداب ہے۔ تو کیا صرف حج کے موقع پر جو جانور ذبح کیا جائے وہی شعائر اللہ ہے؟ نہیں، اللہ پاک نے قرآن مجید میں اور بھی چیزوں کو اپنے شعائر کہا، فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ صفا اور مروہ یہ جو 2 پہاڑ ہیں اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم جس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں وہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ کعبۃ اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ زمزم کا پانی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ عرفات کا میدان اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ مینا کا میدان اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ بات گوشے گزار ہوئی، یعنی اللہ نے جن چیزوں کو اپنے مذہب اسلام میں اہمیت دی اور جن کی فضیلت بیان کی وہ سب اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں۔ حتیٰ کہ قربانی کے لیے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ بھی اللہ کے شعائر میں ہے۔ تب آپ اندازہ لگائیے، جس شے کو اللہ سے قربت حاصل ہے، جس شے کو اللہ سے نسبت اور تعلق حاصل ہے گہرا، وہ ہر چیز کیا ہے؟ اللہ کے یہاں شعائر ہے۔ تو اس کی تعظیم کرنا ہے، اس کا ادب کرنا ہے۔ کعبۃ اللہ کا ادب کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں کہ کعبے کی طرف رخ کر کے نہ پیشاب کرو نہ پاخانہ کرو، نہ کعبۃ اللہ کی طرف پیٹ کر کے پیشاب کرو نہ پاخانہ کرو۔ مطلب کعبۃ اللہ کی طرف پیٹ کر کے بیت الخلاء سے فارغ ہونا یہ حرام ہے، اور کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے جو ہے نا کیا ہے بیت الخلاء سے فارغ ہونا یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو لہٰذا کیا ہے؟ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نہ پیشاب کیا جائے نہ پاخانہ کیا جائے اور نہ ہی پیٹ کر کے۔ تو بیت الخلاء میں جب ڈینیج فٹ کی جاتی ہے تو وہ WC اس طریقے سے فٹ کرنی چاہیے، اس طریقے سے کیا لگانی چاہیے کہ کعبۃ اللہ کی طرف اس پر بیٹھا جائے تو نہ پیٹ ہو نہ چہرہ ہو۔ سمجھ گئے بات آپ؟ یہ کعبۃ اللہ کا ادب اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا۔ دوسرا کیا؟ ایک امام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ امامت کر رہا ہے اور لوگ اس کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں۔ سرکار پہلے ادا کر چکے تھے نماز اور حضور وہاں سے گزرے، تو حضور نے دیکھا ایک شخص امامت کر رہا ہے اور لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تب نماز پڑھتے پڑھتے وہ امام نے کیا کیا؟ کعبۃ اللہ کی طرف، قبلے کی طرف رخ والی جو دیوار ہے سامنے کی، اس دیوار پر تھوک دیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز سے فارغ ہو کر حضور سے جو ملے مصلی حضرات، وہ صحابہ سے حضور نے فرمایا کہ تم بعد میں کبھی بھی اس شخص کو اپنا امام مت بناؤ بولے سرکار۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اور وہ شخص جب بھی امامت کرنے کے لیے آگے بڑھتا تو لوگ اس کو پیچھے کھینچ لیتے تھے اور کہتے کہ سرکار نے تمہیں امامت کرنے سے منع کر دیا ہے، اب تم ہمارے امام نہیں بن سکتے۔ تو پتہ کیا چلا کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے تھوک بھی نہیں سکتے۔ اور امام بخاری اور دیگر محدثین کے پاس تو اصول ہے، حدیث لینے کے لیے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ قبلے کا ادب احترام کرتا ہے یا نہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے حدیث بیان کرنے کے ساتھ کعبۃ اللہ کی طرف وہ سمت میں رخ کر کے تھوکتا ہے تو وہ اس سے حدیث نہیں لیتے کہ ایسے بے ادب سے حدیث لوں تو حدیث کے ساتھ بے ادبی بھی آئیں گی بولتے تھے۔ بات سمجھ رہے آپ؟
تو اتنا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے احادیث کو سیکھا ہے ہمارے اسلاف نے، قرآن شریف کے درس و تدریس کو سیکھا ہے۔ بات سمجھ رہے آپ؟ حدیث پاک میں ہے ملا ادب لہ ولا ایمان لا، جس میں ادب نہیں اس میں ایمان ہی نہیں، بلکہ فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ معلوم ہوا کہ کعبۃ اللہ کی طرف نہ رخ کر کے تھوک سکتے، نہ رخ کر کے پیشاب کر سکتے، نہ پاخانے سے فارغ ہو سکتے، اور نہ ہی پیٹ کر کے پیشاب پاخانے سے فارغ ہو سکتے۔ یہ سب آداب احادیث شریفہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب رہ گیا یہ سوال، کیا کعبۃ اللہ کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ سکتے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا کوئی شخص کے پیر میں اگر بہت زیادہ تکلیف ہے اور وہ کیا ہے معلوم ہے کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے بیٹھنا چاہتا ہے، مگر بیٹھے گا تو پیروں میں تکلیف ہے، حد سے زیادہ تکلیف ہے، تو اب اس کے لیے کوئی چیئر وغیرہ کرسی بھی نہیں ہے کہ جس کے اوپر وہ بیٹھ سکے، تو ویسی صورت میں وہ اگر اپنے پیر چہرہ کرنے کی نیت سے کعبۃ اللہ کی سمت میں کرے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی میت ہے، میت انتقال ہو چکا ہے، وہ میت کو کیا کیا گیا، نہلایا جا رہا ہے یا قبر میں لٹایا جا رہا ہے، تو کیا کیا جاتا ہے، اس کا چہرہ قبلے کی طرف کرتے نہیں کرتے قبر میں لٹاتے وقت، لیکن جب نہلاتے وقت کیا کرتے، کعبۃ اللہ کی طرف۔ دیدار کرانے کا ہے تو وہ ٹائم پہ کیا کرتے، میت کو کیسا رکھتے، ایسا رکھتے کہ کعبۃ اللہ کی طرف اس کے پیر ہوتے، مگر مقصد کیا رہتا، کعبے کی طرف پیر کرانا مقصد نہیں رہتا، وہ مقصد یہ رہتا کہ چہرہ کرانا۔ اب میت تو اٹھ کے چہرہ نہیں کر سکتی نا کعبے کی طرف، تو کیا کیا جاتا، اس کے سر کے نیچے تکیہ دے کے تھوڑا سا سر کے طرف کے حصے کو اٹھا دیا جاتا، اور پیر کرنا مقصود نہیں ہوتا، چہرہ کرنا مقصود ہوتا۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی کا ہے اتنا علیل، اتنا بیمار ہے کہ وہ کیا ہے معلوم ہے، صرف ہوش و حواس باقی ہے اس کے، لیکن ہاتھ پیر کچھ بھی حرکت نہیں کر رہے، اب ویسا شخص کیسے نماز پڑھے، اس کو اشارے میں نماز پڑھنا ہے، تو اشارے میں کیسا، اب کعبۃ اللہ کی سمت میں اس کا پلنگ کر دیں گے، تو پیر کس طرف ہو رہے، کعبۃ اللہ کی طرف ہو رہے، مگر کعبے کی طرف پیر کرنا مقصد نہیں ہے، وہ بیچارے کو تو اٹھنے ہی نہیں آتا، ہاتھ پیر حرکت نہیں کرتے، مقصد کیا ہے، چہرہ کرنا۔ تو سر کے نیچے ایک دو تکیے نرم دے دے کے کیا کریں گے، سر کو تھوڑا سا اٹھا دیں گے، اب وہ اشارے میں نماز ادا کرے گا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر کوئی مجبور آدمی شرعی عذر کی بنیاد پہ چہرہ کرنے کی نیت سے کعبۃ اللہ کی طرف اگر پیر رکھے تو یہ بے ادبی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص صحت مند ہے، اچھا خاصا ہے، جان بوجھ کے میں بھی چہرہ کر رہا ہوں نا بول کے جو ہے نا کیا پیرا کر رہا، تو یہ ادب کے خلاف ہے، گناہ تو نہیں ہے لیکن ادب کے خلاف ہے، گناہ نہیں ہے، یہ فتویٰ ہے۔ تقویٰ کیا ہے، اس کے طرف پیر نہ کیے جائیں۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ صحت مند آدمی کا قاعدہ الگ ہے، بیمار اور معذور آدمی کا قاعدہ الگ ہے، انہیں لیٹ کے پڑھ سکتا، صحت مند آدمی ٹھہر کے پڑھنا ہے، انہیں لیٹ کے پڑھ سکتا، نماز صحت مند نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے لیے قاعدہ اور ہے، اس کے لیے قاعدہ اور ہے۔ دیکھو ایک صحت مند آدمی ہے، انہیں اگر جو ہے نا کیا ہے ہوا خارج ہو گئی تو نماز پڑھ سکتا، ہوا خارج ہوتے ہی وضو ٹوٹ جاتا، ٹوٹتا نہیں ٹوٹتا، حالت نماز میں ہوا خارج ہو گئی، چلے جانا ہے اس کو وضو بنانے کے لیے، ہوتی نماز نہیں ہوتی۔ صحت مند آدمی کے لیے یہ بات ہے، لیکن ایک آدمی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ اس کو گیسز کی پرابلم ہے، ایک منٹ بھی اس کے گیسز کنٹرول میں نہیں رہ رہے، معذور ہے، بیمار ہے، تو ویسے آدمی کے لیے وہ ایک ہی وضو کافی ہے، اسی سے نماز آتی۔ اب حالت نماز میں بھی اس کے گیسز جاتے رہیں تب بھی نماز نہیں ٹوٹتی، یہ بیمار آدمی کے لیے ہے، لیکن صحت مند آدمی ہے تو ارے اس کا نہیں ٹوٹ رہا نا وضو، میرا بھی نہیں ٹوٹتا بول کے ویسی پڑھا تو ہوتی نماز نہیں ہوتی۔ اور بے وضو آدمی اگر جان بوجھ کے کہ وضو ٹوٹ گیا پھر بھی نماز ادا کر رہا ہے جان بوجھ کے، تو علماء نے یہاں تک بیان کیا کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ خیر یہ ایک الگ بحث ہے، میں اصل یہ عرض کر رہا تھا صحت مند آدمی کعبۃ اللہ کی طرف پیر کر کے نہ بیٹھے، یہ ادب کے خلاف ہے، گناہگار تو نہیں ہوگا لیکن ادب کے خلاف ہے۔ جو اگر یہ کہے نہیں بیٹھ سکتے نا بول کے اگر کہے تو کیا کرنا معلوم ہے، ایسا بولنے والے جتنے بھی علماء ہیں، آپ جب ان کا خطاب سماعت کر رہے ہیں ان کے جلسے میں جا کے بیٹھ کے ان کی طرف ہی ایسا پیراں کر کے بیٹھ جانا۔ اب دیکھو وہ جلسے کے اندر کیا ہوتا،
ہر کوئی آپ کو دیکھتے رہتا، مولانا کا بیان کم سنتے، آپ کو ہی زیادہ دیکھتے۔ ارے مولانا بولے نا کعبۃ اللہ کی طرف پیر کر سکتے، تو کعبہ افضل کی یہ مولانا افضل؟ پوچھنا ان کو ہے نہیں بھائی، میں کعبۃ اللہ کی طرف جب پیر کر سکتا ہوں تو تمہاری طرف نہیں کر سکتا ہوں کیا؟ بول کے تمہاری طرف کر کے بیٹھتا ہوں، بول کے ایسا پیر پہ پیر ڈال لے کے ان کی طرف منہ کر کے ان کی طرف پیراں کر دے کے بیٹھنا۔ بیٹھے تو کیا ہوتا؟ انگار لگی نہیں لگی، جلن ہوئی نہیں ہوئی؟ تو جب تمہارے ادب کے لیے پیر نیچے رکھنا ہے تو کعبۃ اللہ اللہ کا سب سے عظمت والا گھر ہے، اس کے احترام کے لیے پیر اس کی طرف کرنا یا نیچے کرنا؟ بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ تو میں نے ایک مثال کے ذریعے سمجھا دیا۔ تب یہ تو تھا کعبۃ اللہ کے تعلق سے۔ اسی طرح قرآن مجید کے بھی کچھ آداب تلاوت کے کیا آداب ہے وہ ہم آخر میں خطاب کے حصے میں آخری حصے میں سماعت کریں گے۔ پہلے قرآن شریف کی تلاوت کے فضائل کیا ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں قرآن شریف کے تلاوت کرنے پڑھنے کے فضائل بیان فرمائے۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن شریف کو سیکھے پڑھنا اور دوسروں کو پڑھنا سکھائے۔ تو قرآن شریف کو تلاوت اچھے انداز سے کرنا سیکھ لیا، پھر لوگوں کو سکھا رہا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب سے بہترین شخص ہے، فرمایا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوسرا حضور نے فرمایا افضل العبادتی قراءۃ القرآن، کہ قرآن شریف کی تلاوت سب عبادتوں میں افضل ترین عبادت ہے۔ قرآن کی تلاوت کیا ہے؟ سارے عبادتوں میں افضل ترین عبادت ہے۔ تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سارے عبادتوں میں افضل ترین عبادت بولے تو کیا صدقہ خیرات سے بھی افضل؟ کیا روزے سے بھی افضل؟ کیا جو ہے نا کیا ہے دوسرے تمام نیکیوں سے افضل؟ تو اس پر بھی حدیث پاک سنا دیتا ہوں وضاحت کے طور پہ۔ بیہقی کی حدیث پاک ہے، امام بیہقی نے اس کو شعب الایمان میں روایت کیا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کی راوی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قراءۃ القرآن فی الصلاۃ افضل من قراءۃ القرآن فی غیر الصلاۃ وقراءۃ القرآن فی غیر الصلاۃ افضل من التسبیح والتکبیر والتسبیح افضل من الصدقہ والصدقۃ افضل من الصوم والصوم جنۃ من النار۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اب اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میں جو قرآن شریف پڑھا جاتا ہے وہ غیر نماز قرآن پڑھنے سے افضل ہے۔ مطلب آپ اب ایسا خالی بیٹھے ہوئے قرآن شریف پڑھے اور ایک بندہ کیا کر رہا؟ نماز پڑھتے ہوئے نماز میں قرآن شریف تلاوت کر رہا، یعنی سورہ فاتحہ ضم سورہ میں تلاوت کر رہا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خالی قرآن پڑھنے والے شخص سے نماز میں قرآن پڑھنے والا افضل ہے۔ فرمایا کیا فرمایا؟ نماز میں قرآن شریف پڑھنا۔ اب اس پر دوسری حدیث پاک ہے اور ایک جس میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو بندہ غیر نماز تلاوت قرآن کرتا ہے اس کو ایک حرف پر 10 نیکیاں لکھے جاتے۔ ایک حرف پر کتنے نیکیاں لکھے جاتے؟ 10، اور 10 گنا معاف کر دیے جاتے۔ مگر نماز میں تلاوت کرنے والے کو ایک حرف پر 100 نیکیاں لکھے جاتے اور 100 گنا اس کے معاف کر دیے جاتے۔ تو کتنا افضل ہے؟ غیر نماز تلاوت کرنے سے نماز میں تلاوت کرنا اتنا افضل ہے۔ اب بات گوشے گزار ہوئی، آگے چلتے ہیں حدیث بیہقی کی طرف جس میں حضور نے فرمایا غیر نماز تلاوت کرنا غیر نماز تلاوت کرنے سے نماز میں قرآن کا تلاوت کرنا افضل ہے۔ اب حضور نے فرمایا غیر نماز تلاوت کرنا افضل ہے کس سے؟ تسبیح کرنے سے اور تکبیر کرنے سے، مطلب سبحان اللہ بولنے سے، الحمدللہ اللہ اکبر بولنے سے۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ قرآن شریف پڑھنا افضل ہے۔ اب سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھے تو کیا ثواب ہے؟ سبحان اللہ پڑھے تو سرکار فرمایا پوری زمین کی فضا کے برابر نیکیاں ملتے۔ الحمدللہ ایک بار بولے 7 آسمان نیکیوں سے بھر جاتے بولے سرکار۔ اللہ اکبر ایک مرتبہ بولے عرش الہی کے وسعت کے برابر نیکیاں لکھے جاتے۔ بات سمجھ رہے؟ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر بولنے سے بھی افضل کیا ہے؟ قرآن شریف غیر نماز تلاوت کرنا۔ ٹھیک ہے، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ
سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا، یہ تسبیحات کیا ہے؟ صدقے سے افضل ہے۔ کس سے افضل ہے بولے سرکار؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر بولنا صدقہ خیرات کرنے سے افضل ہے۔ حدیث پاک میں ہے نا، ایک مرتبہ اگر کوئی بندہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی بولا، ایک سونے کا پہاڑ خیرات کرنے کا ثواب دیا جاتا اس کو۔ تو سونے کا پہاڑ کا، سونے کی بالی خیرات کرنا بولے تو جگر ہل جاتا، اب سونے کا پہاڑ خیرات کر رہے، اس سے بھی افضل کیا ہے فرمائے سرکار؟ سبحان اللہ و بحمدہ بولنا۔ تو تسبیح، تکبیر، یہ سب کیا ہے؟ صدقہ خیرات کرنے سے افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو اللہ کے حبیب نے فرمایا اور صدقہ روزے سے افضل ہے۔ صدقہ خیرات کرنا کس سے افضل ہے؟ روزہ رکھنے سے افضل ہے۔ نفل روزے کی بات ہو رہی، نفل صدقے، نفل روزوں سے افضل ہے۔ اور حضور نے فرمایا روزہ کیا ہے؟ آدمی کو جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ اب الٹا جاؤ، روزے سے کیا افضل ہے؟ صدقہ خیرات۔ صدقہ خیرات سے کیا افضل ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر بولنا۔ اور اس سے کیا افضل ہے؟ تلاوت قرآن کرنا غیر نماز۔ اور اس سے کیا افضل ہے؟ نماز میں قرآن شریف کی تلاوت کرنا۔ تو پتہ یہ چلا صدقہ خیرات نفل روزوں اور نفل کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے سے زیادہ افضل ہے قرآن شریف کا پڑھنا۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ ابھی بھی ایک سوال رہ گیا، کتنا افضل ہے؟ تو اس کا جواب پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث پاک میں دیا، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے اور پڑھنا سیکھتا ہے، سیکھتے سیکھتے صرف ایک آیت صحیح پڑھنا سیکھا انہیں، کیسا کرا انہیں؟ قرآن شریف کی کسی ایک آیت کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کو 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب دیا جاتا۔ ایک ہی آیت پڑھنا سیکھا، کسی سورے کی ایک آیت یاد کرا سمجھو، دوسری آیت، تیسری آیت، ایک ایک کر کے یاد کرتے نا۔ اب 6 آیتیں ہیں سورہ مبارکہ میں، سورہ ناس میں، تبھی سے اعتبار سے خالی سورہ ناس کو سیکھا انہیں تو کتنے رکعت پڑھنے سے افضل ہوا؟ 600 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہوا۔ یہ بات سمجھ گئے؟ تو نفل نمازوں سے بھی افضل ہو گیا قرآن مجید کا تلاوت کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر کوئی قرآن شریف سے ایک کیا ہے علم کا چاپٹر سیکھے، علم کا سبق، کئی اسباق ہیں نا قرآن مجید کے اندر، والدین کی خدمت کے تعلق سے ایک جو ہے نا چاپٹر ہے، کیا بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، بچوں کے حقوق، کیا زندگی کے معاشرے کے اندر سیاسیات کے بارے میں علم، اور جو ہے نا کیا دنیا اور آخرت کے تمام تعلیمات سے متعلق جو ہے نا علم، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، ایمان عقائد کے بارے میں، ہے نہیں، مسائل کے بارے میں، وضو کے بارے میں، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، الگ الگ اسباق ہیں۔ تو کوئی ایک سبق کو سیکھا یعنی پورا کیا ہے معلوم ہے اس کا علم مکمل طور پہ حاصل کر لیا ایک سبق کا، تو اللہ کے حبیب کیا فرمایا اس کو 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب دیا جاتا۔ ایک بندہ 1000 رکعت نفل پڑھ رہا اور ایک بندہ خالی ایک سبق سیکھ رہا قرآن مجید کے مسائل وغیرہ کا، تو ایک سبق سیکھ لیا یعنی وضو کا مکمل طریقہ سیکھ لیا، وضو کے فرائض کتنے، سنن کتنے، مستحبات کتنے، کب ٹوٹتا ہے، یہ پورا سیکھ لیا۔ تو ایک سبق سیکھنے کے لیے اللہ پاک اس کو ثواب کتنا دیتا ہے؟ 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ فضیلت ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا دلوں کو زنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ بولے صحابہ عرض کی یا رسول اللہ دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے؟ تو لوہے کا زنگ تو آگ میں ڈالے تو آگ کی بھٹی میں پکانے سے اتر جاتا ہے نہیں لوہے کا زنگ، پھر دلوں کا زنگ کیسے اتاریں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تلاوت قرآن کے ذریعے دلوں کا زنگ اتارو۔ تو تم جب گناہ کرتے ہو چھوٹے بڑے، ان گناہوں سے دل کو زنگ لگتا ہے، بولے سرکار دل میلا ہوتا ہے، اور دل کے اندر نور پیدا کر دینے والی شے قرآن کی تلاوت ہے، فرمایا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو۔ اگر کوئی بندہ صرف 10 آیتیں قرآن کی رات کو پڑھ کر سوئے تو وہ رات بھر عبادت کرنے والوں میں شامل کر لیا جاتا، یعنی رات بھر خالی انہیں 10 آیتیں پڑھا، سو گیا، پھر
سو کے بھی کس میں لکھا جاتا انہیں؟ عبادت کرنے والوں میں لکھا جاتا. 10 آیتیں پڑھے تو اتنی فضیلت بتائے اللہ کے حبیب. اور صحابہ سے دریا فرمائے تم میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو روزانہ 10 پارے پڑھ کے سوئے؟ صحابہ عرض کرے ہمارے اندر ایسا کون سا شخص ہو گیا یا رسول اللہ جو 10 پارے تلاوت کرے؟ سرکار نے فرمایا کیا سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھنے کی بھی تمہاری استطاعت نہیں؟ یعنی ایک مرتبہ سورہ اخلاص کو تلاوت کر لیا تو 10 پارے مکمل پڑھنے کا اجر و ثواب ہے. 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا تو مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہے. سورہ یاسین کو اگر پڑھ لیا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ 10 مرتبہ مکمل قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے. اور سورہ یاسین کو اگر صبح پڑھا شام تک اور شام میں پڑھ لیا صبح تک کی اس کی تمام ضرورتیں اور حاجتیں اللہ پوری فرما دیتا بولے سرکار. اور اسی طرح حضور نے فرمایا سورہ ملک رات کو اگر روزانہ پڑھنا اپنا معمول بنا لے 29ویں پارے کا پہلا سورہ 29 پارے کا پہلا سورہ سورہ ملک اس کو تبارک الذی بھی کہتے ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ سورہ روزانہ جو شخص تلاوت کر کے سوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ کر دے گا, اس کو قبر میں عذاب نہیں دے گا. اللہ کے حبیب نے فرمایا سورہ واقعہ اذا وقعت الواقعہ 27ویں پارے میں سورہ رحمان کے بعد یہ سورے کو جو شخص بھی روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھے گا, بعد نماز مغرب پڑھ لے تو افضل ہے, موقع نہ ملے تو بعد عشاء پڑھ لے, مگر رات میں پڑھنے کا ہے یہ, بعد مغرب سے لے کر پوری رات میں کبھی بھی سورہ واقعہ روزانہ پڑھنا اپنے معمولات میں رکھ لے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو کبھی فاقے میں مبتلا نہیں فرمائے گا. یعنی روزی کبھی تنگ نہیں ہوگی اس کے پاس, روزی میں ہمیشہ برکت ہی برکت رہے گی, روزی میں ہمیشہ اس کے وسعت ہی وسعت رہے گی, اس کو قرضے لینے کی نوبت نہیں آئے گی. اسی طرح بیماریوں میں کثرت کے ساتھ گھر والے مبتلا رہے تو روزانہ سورہ رحمان کی کثرت سے تلاوت کرے. سورہ رحمان کی تلاوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ گھر کو وباؤں مصیبتوں بیماریوں سے محفوظ کر دیتا. تو الگ الگ سورے کی الگ الگ فضیلتیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. فرمایا سورہ فاتحہ سوائے موت کے ہر بیماری کی اس میں شفا ہے. ایک مولانا کے صاحبزادی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس میں کیا ہوا معلوم؟ وہ صاحبزادی کے ان کے مولانا کے صاحبزادی کے کیا ہوا؟ ہڈیاں بہت ساری ٹوٹ گئی, ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی کن پھٹی کے پاس, اور جو ہے نا کیا ہے ہاتھ پیر پہ بہت زیادہ زخم آئے, پیر کے ہڈیوں میں گھٹنے کے ہڈیوں میں فریکچر آ گیا, اور جو ہے نا جبڑے کی ہڈیاں ٹوٹ گئی اور کئی دانت ٹوٹ گئے. اس طریقے سے وہ کیا ہے کوما میں رہی ان مولانا کی صاحبزادی. تو کیا ہوا وہ مولانا کیا کیے روزانہ جا کے اللہ کے حبیب فرمایا موت کو چھوڑ کے ہر بیماری کی شفا ہے. بیٹی کی تیمارداری کے لیے دواخانے میں جاتے اور ان کے سرانے بیٹھ کر روز سورہ فاتحہ کو تلاوت کرتے, یعنی گن کے تلاوت نہیں کرتے, 2 گھنٹے 3 گھنٹے جتنا بھی بیٹھتے وہاں بیٹھنے تک سورہ فاتحہ ہی پڑھتے جاتے, بیٹی پہ پھونکتے جاتے. یہی معمول رہا ان کا. ایک دن گزر گیا, ڈاکٹرز بولے کہ جو ہے کوما میں ہے, سر کا آپریشن کرنا ضروری ہے بولے. ایک دن گزر گیا, ڈاکٹرز بولے کہ جو تھوڑا دیکھتے ہیں, دوسرے دن کریں گے بولے. دوسرے دن بھی جا کے انہوں دم کرے, بولے تیسرے دن کریں گے. تیسرے دن بھی جا کے دم کرے, چوتھے دن کریں گے. اس طریقے سے ڈیلے کرتے کرتے 8-10 دن کے بعد دھیرے دھیرے طبیعت میں سدھار آنا شروع ہو گیا, اور مکمل 24 دن تک وہ مولانا ایسے ہی دم کرتے رہے. نتیجتاً بغیر کوئی آپریشن کے, بغیر کسی ٹاکے کے, اللہ پاک کے فضل و کرم سے ساری ہڈیاں جڑ گئی اور کوما سے نکل کر 24 دن میں لڑکی باہر آ گئی. بات سمجھ گئے آپ؟ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کر کے دیکھیں تو آج بھی آپ کو تمام فوائد ملیں گے. موت کو چھوڑ کے ہر بیماری کی شفا ہے فرمایا سرکار نے. صحابہ نے یقین کیا, ایک شخص کو سانپ نے ڈس لیا, زہریلے سانپ نے, تو صحابہ نے اس ڈسے ہوئے شخص پر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا اور زہر پورا کا پورا اتر گیا. تو صحابہ نے بھی دیکھا سانپ کا زہر سورہ فاتحہ پڑھ کر اتار دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے شفا رکھی. یہ بڑی برکتوں والی کتاب ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ قبر کے اندھیرے کو اللہ تمہارے روشنی سے بدل دے, یعنی تم کو قبر میں اندھیرا نہیں نور ملے,
تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کثرت سے تلاوت قرآن کیا کرو۔ حضور نے فرمایا اپنے گھروں کو ویران حویلیاں مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویرانوں میں تبدیل مت کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ گھر ویرانے میں تبدیل کیسے ہوتے ہیں؟ حضور نے فرمایا تلاوت قرآن نہیں کرنے کی وجہ سے، یعنی جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر کیا ہے، ویرانے کی طرح ہو جاتا ہے۔ وہاں جائیں تو وہ گھر میں ہول گھبراہٹ دہشت ہوتی ہے۔ آج ہمارے کتنے ایسے نوجوان بولتے ہیں گھر میں گئے تو سکون نہیں مل رہا، بولے باہر گئے تو سکون مل رہا، گھر میں گئے تو حول ہو رہا، بولے گھبراہٹ ہو رہی، پریشانی ہو رہی۔ تو یہ سب کیوں ہو رہا؟ گھر میں تلاوت قرآن نہیں کرنے کی وجہ سے ہو رہا۔ ہمارے جو اسلاف تھے، بزرگان دین تھے، ان کی صبح تلاوت قرآن سے ہوتی تھی، سورہ یاسین پڑھنے سے ہوتی تھی، سورہ رحمان کی تلاوت سے ہوتی تھی، سورہ واقعہ کی تلاوت سے ہوتی تھی، سورہ اخلاص کی تلاوت سے ہوتی تھی۔ وہ کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تم میں وہ شخص بہت دیر سے قرآن شریف کو کیا کیا، ختم کیا، یعنی 40 دن میں جو شخص قرآن مجید کو ختم کیا وہ بہت دیر سے ختم کیا، بولے سرکار۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ پھر کیسا ختم کرنا؟ فرمایا مہینے میں 3 قرآن شریف ختم کرنا، بولے سرکار۔ یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم مہینے میں 1 تو ختم ہی کر لے، بولے سرکار، سمجھ رہے؟ مگر ختم کرنے میں قرآن مجید تلاوت کرتے ہوئے 40 دن لگایا تو بہت دیر کر دیا، بولے سرکار۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ہم قرآن مجید کو پڑھنا سیکھ رہے نہیں سیکھ رہے؟ ہر ماں باپ سکھا رہے استاد کو لگا کے، مگر جتنا سیکھنے میں وقت لگتا بس اتنا ہی مرتبہ ہم قرآن کو کھولتے، سیکھ لینا ختم ہوتے ہی استاد اور وہ بچے کا ہدیہ کر دے کے، استاد کو نذرانہ دے دے کے جو بھیجا دیتے، اب جو جوزدان میں رکھا ہوا رہتا قرآن شریف اس کو نکال کے بھی نہیں دیکھتے، دیمک پکڑ لیتی اس کو، سمجھ گئے بات آپ؟ پرانا ہو جاتا مگر نکال کے دیکھتے نہیں۔ ہم نے قرآن کے لیے کیا ادب بنا رکھا ہے؟ یہ کہ بس جوزدان میں رکھ دینا، بولے گھر برانی کرنے کا، بولے پہلے قرآن لکھ جا کے گھر میں رکھنا، بولے تو کئی کو رکھنا کہ آفات بلیات بھاگ جاتے۔ تو قرآن جوزدان میں رکھنے سے آفات بلیات نہیں جاتے، قرآن شریف کو گھر میں پڑھتے رہنے سے آفات بلیات جاتے، قرآن مجید پر عمل کرنے کی وجہ سے آفات بلیات چلے جاتے۔ بات سمجھ گئے آپ؟ بعض لوگ کیا ہے معلوم ہے، اب قرآن رکھا ہوا ہے، اب وہ سیلف میں رکھا ہوا ہے، کوئی بندہ جو ہے نا ادھر منہ کر کے بیٹھ گیا، بولے قرآن کو پیٹ نہیں کرنا، بولے تو یہ قرآن کو پیٹ نہیں کرنا بے ادبی ہے، بولے یہ بے ادبی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا جو شخص قرآن مجید پر عمل کرنا چھوڑ دے، قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دے، قرآن میں کیا ہے وہ پڑھنا اور جاننا چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیں گے۔ یہ ہے قرآن کی توہین، کہ قرآن شریف پر عمل نہ کیا جائے، یہ قرآن کی توہین ہے۔ بے ادبی کیا ہے قرآن کی؟ قرآن کے تعلیمات پر عمل نہ کیا جائے، قرآن شریف کو بس جوزدان اور محراب کی زینت بنا دیا جائے۔ ہم جو ہے نا بیمار ہوئے تو تعویذ کے لیے کیا ہے قرآن کو یاد کرتے، کوئی اگر گھر میں مر گیا تو ایصال ثواب کے لیے قرآن یاد آتا، بولے لاؤ بھائی مدرسے کے بچوں کو لاؤ قرآن شریف پڑھاؤ، مر گیا سو والے کی مغفرت کرانا ہے، بولے قرآن شریف کب یاد آ رہا؟ کوئی مر گئے تو یاد آ رہا، کوئی بیمار ہوا تو تعویذ بنا کے لٹکانے کے لیے یاد آ رہا۔ قرآن شریف ہمارے پاس کیا اہمیت رکھ رہا؟ بس خالی اتنی لیکن ہمارے اسلاف کی زندگیوں کو آپ کھنگالیں اور دیکھیں، وہ قرآن شریف کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں زندگیاں بسر کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو، کیا فرمایا سرکار؟ چلتا پھرتا قرآن اگر دیکھنا ہو تو علی کو دیکھ لو، بولے سرکار۔ کیوں فرمایا علی کو دیکھ لو؟ اس لیے کہ قرآن شریف جو تھیوری کی صورت میں ہے اس کا پریکٹیکلی نمونہ مولا علی شیر خدا ہے، بولے سرکار۔ یعنی قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ اس کو تعویذ بنا کے لٹکا لیں، یا صرف اس لیے نازل نہیں کیا گیا گھر میں برکت کے لیے رکھ لیں، یا صرف اس لیے نازل نہیں کیا گیا دکان میں برکت کے لیے پڑھوا لیں، یا ایصال ثواب کرنے کے لیے مرحومین کے واسطے پڑھوا لیں، اس کے لیے ہی نازل نہیں کیا گیا۔ قرآن شریف اس لیے نازل کیا گیا کہ ہمارے پیدائش سے لے کر موت تک کے تمام مسائل کا حل قرآن میں ہے، وہ حل ہم قرآن شریف کے ذریعے لیں، قرآن شریف کی تعلیمات پر عمل کریں، اس کے لیے نازل کیا گیا۔ یہ سب سے اہم ترین ادب ہے قرآن کا۔
ٹھیک ہے، جو بندہ ایسا کرتا ہے اللہ پاک اس کو بے حساب فضیلتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جس بندے نے مکمل قرآن شریف کو حفظ کر لیا، قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتے ہوئے اس کے تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کیا، تو حضور نے فرمایا وہ حافظ قرآن کا ادب کرنا اللہ کا ادب کرنا ہے۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ یہ ابو داؤد کی حدیث پاک ہے۔ ذرا تصور کریں، جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جائے اس کی تعظیم کرنا، اس کا ادب کرنا، اس کے ہاتھ کا بوسہ لینا، اور وہ آ جائے تو کھڑے ہو جانا اس کی تعظیم میں، یہ ادب کرنا اللہ کا ادب کرنا ہے، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور فرمایا اللہ کے حبیب نے جو شخص اللہ کی خاطر قرآن شریف کو حفظ کر لے اور زندگی بھر پڑھتا رہے، وہ حافظ قرآن جب انتقال کرے گا تو اس کو جہاں دفن کیا جائے گا، سیدھے ہاتھ کے طرف سے 7، بائیں ہاتھ کے طرف سے 7، پیروں کے طرف سے 7، سر کے طرف سے 7، 28 لوگوں کا اللہ عذاب اٹھا لیتا ہے۔ اب وہ جب حافظ قرآن محشر میں اٹھایا جائے گا تو حضور نے فرمایا وہ حفظ کیے ہوئے حافظ قرآن کے والدین کو اللہ بلا کر نور کے منبر پر بٹھائے گا، جنت کے حلے پہنائے گا، اور ان کے سر پر سونے کا تاج اور ایسے چمکتے ہیرے کو لگا ہوا تاج پہنایا جائے گا جس کے سامنے سورج کی روشنی پھیکی نظر آئے گی۔ یہ والدین کو دیا جائے گا۔ اب جب وہ خود حافظ قرآن کا یعنی اس کو نعمتوں سے نوازنے کی جب بات آئے گی تو سوچیے اللہ پاک کتنا نوازے گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جب حافظ قرآن کو اللہ دینا چاہے گا تو فرمائے گا آ میرے سامنے بیٹھ، تو لوگوں کو سناتا رہا میرا کلام، آج میرے سامنے بیٹھ کر مجھے سنا میرا قرآن شریف، فرمائے گا اللہ پاک۔ تو وہ حافظ قرآن اللہ کے سامنے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید سنائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا وہ سناتا جائے گا، جہاں جا کر جس حرف پر اٹکے گا وہ جتنے حروف ادا کر چکا ہوگا اتنے درجات اللہ اس کو جنت میں عطا فرمائے گا۔ یہ شان ہے قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں قرآن کی تلاوت کے آداب یہ بیان فرمائے کہ فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن مجید کو بغیر طہارت کے مت چھوؤ۔ یہ بغیر طہارت کا مطلب ہے پیشاب کے بعد لی جانے والی بھی طہارت، حالت جنابت کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے وہ بھی طہارت، اور بے وضو ہے تو وضو کرنے والی طہارت، سب طہارتیں شامل ہیں اس میں۔ لا یمسہ الا المطہرون، اگر چھو کر تلاوت کرنا ہے قرآن کے اوراق کو تو اس کے لیے لازم ہے آپ وضو بنا کر کیا کریں، قرآن شریف کو چھو کر پڑھیں۔ اگر بے وضو پڑھنا ہے، اگر زبانی آپ پڑھنا چاہتے ہیں، زبانی یاد ہے آپ کو قرآن مجید، تو زبانی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، وضو کے لیے جائیں گے تو پھر کوئی بھی سامان چوری کر لے گا، تو ویسی صورت میں آپ بے وضو زبانی قرآن شریف پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، زبانی تلاوت قرآن بے وضو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح علماء نے فرمایا فون میں آپ کے قرآن شریف کے 30 پارے محفوظ ہے، تو اب آپ فون میں جو قرآن شریف محفوظ ہے اس کو فون پہ دیکھ کر تلاوت کر رہے تو اس کو چھو سکتے ہیں بے وضو۔ کیوں چھو سکتے؟ اس لیے کہ جو اصل آیات ہے وہ اندر والی اسکرین پر آتے ہیں، اوپر جو گلاس ہے آپ اس کو چھو رہے، تو اصل اندر جو اسکرین پر آیتیں آ رہی اس کو نہیں چھو رہے آپ، اوپر جو گلاس ہے اس کو چھو رہے۔ اس وجہ سے کیا ہے بے وضو فون میں چھو کر تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو کتابی صورت میں قرآن مجید ہے، اوراق کی صورت میں جو قرآن مجید ہے، اس کو چھونے کے لیے آپ کو وضو کرنا لازم اور ضروری ہے۔ جو حیض و نفاس والی عورت ہے وہ قرآن شریف تلاوت نہ کرے، اس کے لیے حرام ہے۔ بعض علماء نے اجازت دی ہے ایسی خاتون کو کہ وہ استاد اگر ہے، معلمہ ہے، بچوں کو قرآن شریف سکھاتی ہے پڑھنا، تو ویسی معلمہ خاتون کے لیے یہ ہے کہ وہ قرآن کو چھوئے نہیں، بچوں کو دیکھ کر پڑھائے، لیکن کیسا پڑھائے؟ ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھائے۔ پہلے وضو بنا لے اور بیٹھ کر الحمد للہ رب العالمین اس طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھائے۔ لیکن قرآن شریف کی تلاوت کی غرض سے
پڑھنے کی غرض سے سورہ یاسین یا آیت الکرسی یا پھر سورہ فلق سورہ ناس پڑھنے کی یعنی غرض سے اگر کوئی خاتون حیض یا نفاس والی پڑھے گی تو یہ اس کے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ حالت جنابت میں نہیں تلاوت کر سکتے، لیکن بے وضو اگر کوئی آدمی زبانی تلاوت کر رہا ہے تو تلاوت کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ یہ ہے آداب قرآن شریف کی تلاوت کے۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں کہ جب کبھی قرآن پڑھنا شروع کرو تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لیا کرو۔ تو قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ اللہ نے حکم دیا ہے، تو بغیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے کہ آپ قرآن مجید کو تلاوت کرنا شروع نہ کریں، خلاف سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور سنت ہے تعوذ تسمیہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر قرآن شریف کی تلاوت شروع کریں۔ اگر سورہ توبہ سے آپ شروع کر رہے ہیں تو صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے شروع کر دینا سورہ توبہ کی تلاوت، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا منع ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے تلاوت قرآن کے آداب میں سے یہ ہے کہ جو بندہ قرآن شریف کو تلاوت کر رہا ہے وہ زیادہ بلند آواز سے تلاوت نہ کرے، کیونکہ جو کاموں میں مشغول حضرات ہیں وہ نہیں سننے کی وجہ سے گناہ گار ہوں گے۔ اگر سب کے سب سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تب آپ بلند آواز سے تلاوت قرآن کر سکتے ہیں۔ اکیلے بیٹھ کر تلاوت کر رہے تو زیادہ بلند آواز سے تلاوت نہیں کرنا، کیونکہ نہیں سننے کی وجہ سے لوگ گناہ گار ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ نے حکم دیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ اور کیا کرو، خاموش رہ کر قرآن کی تلاوت کو سماعت کرو۔ یہ قرآن شریف جب تلاوت کیا جائے تو خاموشی کے ساتھ سننا یہ کیا ہے، واجب ہے اور اللہ کا حکم ہے، اس پر عمل کرنا اور مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو کیا ہے معلوم ہے، زیادہ بلند آواز سے اکیلے میں رہ جب تلاوت نہیں کرنا، سب سننے کے لیے ہی بیٹھے تو اس وقت آپ بلند آواز سے تلاوت کر سکتے، اور سب کے لیے سننا کیا ہے، واجب ہے، لازم ہے۔ اب رہ گئی بات یہ کہ قرآن مجید کے جو نسخہ ہے، نسخے کی صورت میں، کتابی صورت میں اس کا کیا ادب کیا جائے، تو دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، سرکار کے دور مبارک میں تو قرآن کتابی صورت میں موجود نہیں تھا۔ آپ نے سماعت کیا پچھلے جمعہ، وہ بعد میں کتابی صورت میں دیا گیا، تو اب صحابہ نے اس کا کیا احترام اور ادب کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی قرآن مجید کو مصحف کی صورت میں کھولتے، تلاوت کرتے، تلاوت ختم کر دینے کے بعد آپ قرآن کو اٹھا کر اپنے آنکھوں سے لگا کے چومتے تھے۔ تو قرآن شریف کو چومنا اٹھا کر یہ قرآن شریف کے آداب میں سے ہے، آنکھوں سے لگانا یہ قرآن شریف کے آداب میں سے، اور سنت کس کی ہے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ اور بے وضو شخص اور حالت جنابت والا شخص اور حیض یا جو ہے نا نفاس والی عورت یہ ہرگز قرآن مجید کو ان حالتوں میں نہ چھوئے۔ اگر پکڑ کے دوسرے مقام پہ رکھنا ہے تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو جسم پر کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ کر کسی دوسرے علیحدہ صاف ستھرے رومال یا اوڑھنی سے اس کو پکڑ کر دوسرے مقام پہ رکھ سکتے، لیکن ڈائریکٹ قرآن مجید کو نہیں پکڑ سکتے۔ اگر قرآن مجید جوز دان میں رکھا ہوا ہے تو اس صورت میں جوز دان کے اوپر سے پکڑنے میں بے وضو آدمی کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، وہ بے وضو آدمی اوپر سے جوز دان کے کپڑے کو پکڑ سکتا، کیونکہ وہ ایک علیحدہ کپڑا ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید جو ہے اس کے آداب پر دو باتیں واقعات کی صورت میں سنا کے بات ختم کر دیتا ہوں کہ اس کا ادب کرنے پر کیا ملتا ہے۔ حضرت امام محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بہت جلیل القدر کیا ہے، بادشاہ گزرے، بڑے رتبے والے، بڑے عہدے والے، ایسے بادشاہ وقت کے رسول پاک پر روزانہ 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے اور انتہا درجے کے ادب والے تھے، قرآن مجید کی انتہا درجے کی تعظیم و ادب کرتے تھے۔ اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ واقعہ کیا ہے کہ وہ ایک دن اپنے بیڈ روم میں داخل ہوئے تو ان کا معمول تھا کہ قیلولہ دن کے ٹائم پہ کچھ دیر لیٹ جاتے تھے آرام کرنے کے لیے۔ جب داخل ہوئے بیڈ روم میں تو پیر جس طرف کرتے اس طرف کے محراب میں قرآن مجید رکھا ہوا تھا۔ اب یہ لیٹ گئے تھے، لیٹنے کے بعد نظر پڑی تو انہوں نے اپنے پیر قریب کر لیے، لامبے کرنے کے بجائے
خریب کر لیے اور خریب کر کے اکڑ کے سو گئے. ان کی زوجہ آئی کمرے میں اور انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت اکڑ کے کیوں سوئے ہوئے ہے، جبکہ بیڈ شیٹ وغیرہ سب کچھ ہے، اکڑ کے سوئے ہوئے. تو انہوں نے بادشاہ سے عرض کیا کہ حضرت والا آپ ایسا کیوں سو گئے؟ انہوں نے فرمایا قرآن مجید وہاں سامنے محراب میں رکھا ہوا ہے، اس کی توہین نہ ہو جائے بول کے پیر ادھر نہیں کیا بولے. تو اہلیہ عرض کیے مجھے آواز دے دیتے میں قرآن لے کے چلے جاتی. تو انہوں نے کہا میں میری غرض کے لیے قرآن کو اس کے مقام سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھوانا بے ادبی سمجھا بولے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اس میں کوئی بے ادبی تھی، مگر انہوں اپنے اعتبار سے ایسا سوچے، اتنا اعلیٰ ادب کیے. کیا کیے کہ قرآن کو اس کے مقام سے میری غرض کے لیے کیوں ہٹاؤں، غرض میری ہے سونا مجھے، تو اس لیے میں اکڑ کے سو گیا، اس کو اس کے مقام سے نہیں ہٹایا بولے. تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رات کو خواب میں زیارت نصیب ہوئی. سرکار تشریف لائے خواب میں اور فرمایا محمود تیرے اس قرآن کے ادب کی وجہ سے اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، اور مجھے حکم دیا کہ یہ خوشخبری تیرے خواب میں آ کر سناؤں بولے سرکار. بات سمجھ گئے آپ؟ قرآن کا ادب اس طریقے سے کیا تو مقام اللہ نے یہ عطا فرمایا. ایک اعلیٰ مرتبت والے بزرگ حضرت بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں. کیا نام ہے؟ بشر الحافی. یہ رحمت اللہ علیہ ولی کامل، حافظ قرآن، بہترین فقی، اپنے وقت کے مفتی اور اعلیٰ ترین صوفی. کیسا بنے؟ پہلے تھے شرابی، ایسے شرابی کہ شراب کی بوتل بغل سے نہیں اترتی تھی، ہمیشہ شراب کے نشے میں ادھر ادھر لڑکتے جاتے تھے. لوگ ان کو شرابی شرابی کہتے تھے، اور بعض لوگ تو پتھر بھی مارتے تھے ان کو ستانے کے لیے. یہ ہمیشہ کیا ہے معلوم ہے، مے خانے میں موجود رہتے تھے، شراب خانے میں. اب ہوا کیا، ایک دن یہ شراب کے نشے میں لت پت جا رہے تھے، راستے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا کاغذ نظر آیا. تو دیکھ کے جو ہے نا بولے ارے اللہ کا کلام، اللہ کا نام زمین کے اوپر. اس کو اٹھا لیے، آنکھوں سے لگائے اور بولے کس جو ہے نا گستاخ نے بے ادبی کی ہوگی. اب شرابی کا رونا کیسا رہتا، ویسا رونا شروع کر دیا نا. اللہ کا کلام توہین ہو گئی، بے ادبی ہو گئی. اب روتے روتے کیا کرے، گھر پہ گئے. گھر پہ جا کے کیا کرے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پیپر کو رکھے، بازار سے ایک نیا کپڑا خرید کے لائے، اس پہ عطر چھینک کے کیا کرے، اوپر کے سب سے اعلیٰ جو ہے نا کیا ہے محراب تھا، اس میں اس کو بچھا کے اس کے اوپر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کاغذ رکھے، اس پہ بھی عطر چھینک کے رکھے. تب ہوا کیا، یہ روزمرہ کی طرح کیا ہے مے خانے میں چلے گئے اور جا کر شراب پینے لگے. ایک اللہ والے کے خواب میں آواز آئی، ہاتف غیبی آئی، جاؤ بشر کو ہم سنوارنا چاہتے ہیں، تم جا کر اس کو اپنی صحبت سے مستفید کرو. ولی کامل کو حکم ہو رہا. انہوں گئے مے خانے پہ. بشر نام کا کون سا شخص ہے، وہ آئے، بولے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بھیجا گیا ہے میری صحبت میں رکھ کر تم کو نوازنے کے لیے. ایسی کیا نیکی کی؟ تو بولے کہ جو ہے میں نے تو کچھ نیکی نہیں کی. بولے کہا مجھے یہ گیا کہ بشر نے ہمارے نام کو بلند کیا ہے، ہم اس کو بلند کر دیں گے. ہمارے نام کو مہکایا ہے، ہم اس کو مہکا دیں گے. یہ مجھے خواب میں بتایا گیا، تم ایسا کیا کرے؟ تو انہوں بولے ارے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کاغذ کو میں میرے محراب میں اس طریقے سے رکھا. بولے بس یہی عمل ہے تمہارا جس کی وجہ سے اللہ نے تم کو اپنا محبوب بنانے کے لیے چن لیا ہے. اب اس کے بعد جب وہ بزرگ کی صحبت میں رہ کے وہ مستفید ہوئے، ایسے عالم، ایسے فقیہ، ایسے عابد، ایسے صوفی بنے کہ بغیر چپل کے ننگے پیر پھرتے تھے وہ. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ بغیر چپل کے کیوں پھرتے ہیں؟ بولے اللہ نے زمین کو اپنا فرش کہا ہے، بادشاہوں کے فرش پہ چپل پہن کے چلنا میں بے ادبی سمجھتا ہوں. بولے وہ ایسے ولی بنے، کیا تھے کیا ہو گئے، اور ان کے راستے پر کبھی ان کے اس ولی بننے کے بعد سے لے کر ان کے وصال فرمانے تک کبھی یہ دیکھا نہیں گیا کہ کسی جانور نے پیشاب کیا ہو یا گوبر وغیرہ کیا ہو. ان کے راستوں میں جانور بھی احترام کرتے ہوئے چلتے تھے.
جس رستوں سے یہ چلتے تھے پیشاب جانور نہیں کرتے تھے اور غلاظت نہیں کرتے تھے۔ ذرا تصور کیجئے، قرآن مجید کا بندہ اگر ادب کرے تو اللہ اس کو ایسا بلند کرتا ہے، اور اگر قرآن شریف کو روزانہ تلاوت کرتا رہے، قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، زندگی بھر اس کے تعلیمات پر عمل کرے تو اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے حضور کیا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حق قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین و